میں وسیم مرزا MIM نیوز سے۔ آج ہمارے مہمان ہیں مفتی علامہ انجینئر شعیب اکرام صاحب۔ آپ کئی مذہبی کتابیں کے مصنف ہیں اور بہت ساری خدمات ہیں مذہب اسلام کے لیے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور ایک آئے دن جو ہے دشمن مسلم جو ہماری ختم نبوت پہ اور کئی اس طرح کے معاملات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات، یہ آئے دن کے یہ مسائل ہیں۔ مثلا اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم بات کریں تو کئی اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملی۔ تو میں علامہ مفتی انجینئر شعیب اکرام صاحب سے اس موضوع پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے وسیم صاحب، میں آپ کا اور آپ کے چینل MIM نیوز کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اتنے حساس موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا حساس عقیدہ ہے، اور اس میں ذرا بھی اگر کوئی شک و شبہات، ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہو گئی، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی یا کوئی بھی شک و شبہات ہوئے تو کوئی بھی مسلمان ہو نہیں سکتا، مسلمان رہ نہیں سکتا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کے متعلق قرآن ہی میں ارشاد فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، وہ اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کسی بھی چیز کا جو ہے اس کے اندر شک و شبہات کو دور کرتا ہے اور پھر اس کا حکم بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے والد نہیں۔ حضور اسلام کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم۔ آپ تینوں کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا، اور حضور اسلام کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آپ 4 حیات تھیں، اور پھر آپ سے ہی جو ہے ایک سلسلہ چلا، اور یہاں تک کہ حضور اسلام کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اسلام کے جو صاحبزادے تھے ان کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور اسلام کی جو نبوت ہے وہ موروثی ہے۔ کوئی یہ کہہ دیتا کہ بھائی اب حضور اسلام کے وصال ظاہری کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد جو آپ کے صاحبزادے ہیں اللہ نے ان کو نبوت دے دی، تو یہ سلسلہ بھی اللہ نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ حضور اسلام کے صاحبزادے بچپن ہی میں وصال کر گئے تاکہ کوئی یہ شک و شبہات ہی نہ رکھے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور یہ آخری نبی ہیں، نبیوں پہ مہر ہیں۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور حضور خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور تاج ڈالے ختم نبوت حضور اسلام کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور حضور اسلام نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے مثال دی کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور اسلام کے وصال ظاہری کے بعد کوئی نہ کوئی معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمہ بن کذاب سے لے کر یہ ابھی رمضان کے مہینے تک ہم نے دیکھا کہ آئے دن لوگ جو ہے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے پہلے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان تھا وہ مرتد ہو جائے گا، اور وہ یہاں تک کہ وہ قتل کا مستحق ہے کہ اب اس کو کیا نام ہے مارا جائے گا، اس کا قتل کیا جائے گا، کیونکہ حضور اسلام کی ختم نبوت پہ اس نے حملہ کیا ہے۔ وہ ختم نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، حضور اسلام نے بیان کی۔ اب اگر کوئی شخص ختم نبوت پہ حملہ کرے گا، اب کوئی شخص جو ہے حضور اسلام کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اب اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، اب اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا وقت آیا، آپ خلیفہ امیر المومنین بن گئے، تو اس وقت آپ نے اعلان کیا کہ جو بدری صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں حضور اسلام کے ساتھ تھے، یہ ہمارے لیے برکت والے ہیں، یہ تبرکن جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، تو اب کوئی بھی جنگ ہوگی اس میں بدری صحابہ شامل نہیں ہوں گے۔
لیکن جب مسیلمہ بن کذاب نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں نے ایک اصول بنایا تھا کہ بدری صحابہ اب کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہم حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا معاملہ ہے، اب گھر میں کوئی نہیں بیٹھے گا، چاہے وہ بدری صحابہ ہو، غیر بدری صحابہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہے، اس نے سب نے نکلنا ہے، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو مسیلمہ بن کذاب ہے، جب تک وہ واسع جہنم نہ ہو جائے اب گھر پہ کوئی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے کہ مجھے جنگل سے کوئی جانور آئے اور وہ درندہ مجھے نوچ نوچ کے کھا بھی جائے، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا امیر، تمہارا خلیفہ دنیا سے چلے گیا تو جنگ ختم۔ جب تک مسیلمہ بن کذاب کو تم واسع جہنم نہ کر دو اس وقت تک روٹنا نہیں۔ تو کتنا حساس معاملہ ہے، اور آئے دن ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ان پہ کیسز چلتے ہیں، اور کیسز چلنے کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی رعایت ہی نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارے قانون ہے، پاکستان کے قانون میں 295C کا استعمال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب ختم نبوت پہ تو کوئی ڈسکشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، اور مطلب آئے دن کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد قانون کے طور پہ وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ 295C کا استعمال کے بارے میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کا قانون ہے 295C، یعنی جو حضور اسلام کی گستاخی کرے، جو حضور اسلام کی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے، اس کی سزا موت ہے، تو یہ قانون جو ہے یہ قرآن و حدیث کا قانون ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلہ، کہ جس نے کسی بھی نبی کے بارے میں، خالی حضور اسلام کے بارے میں نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، کسی ایک نبی کے بارے میں بھی زبان درازی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، گالی دی، کچھ بھی کیا، فاقتلہ، تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اور یہی قانون 295C ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک ڈسکشن کی جاتی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو پاکستان میں کون سا ایسا قانون ہے جس کا صحیح استعمال ہوتا ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید 295C وہ واحد قانون ہوگا جس کا صحیح معنی میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو کسی قانون کا آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی چور بنا دیا جاتا ہے، کسی کو بھی ڈکیت بنا دیا جاتا ہے، اور کسی کو بھی کوئی سی بھی سزا دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بندے کی جگہ پہ کسی پان والے کو پکڑ لیا جاتا ہے، کسی چرسی موالی کو پکڑ کے اس کی جگہ جو ہے سزا دے دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کون سے قانون پہ عمل ہو رہا ہے؟ ہاں 295C قانون موجود ہے، آپ جو ہے انویسٹیگیشن کریں، آپ انکوائری کریں، جو کیا نام ہے بے ادب گستاخ سمجھ آتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب جیسے ابھی لاہور فیصل آباد میں جو یہ گستاخی بے ادبی ہوئی ہے، ملونہ جو ثنا نامی عورت ہے، اس نے کچھ، اب اس کے لیے کوئی ایویڈنس چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے، جس کی ویڈیو موجود ہے، جو معاذ اللہ اللہ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کر رہی ہے، جو اللہ کی گستاخی کر رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کر رہی ہے، حضور علیہ السلام کی گستاخی کر رہی ہے، اور معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی رسول کہہ رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ اب انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے قانون رکھتا ہے 295C، اور ڈائریکٹ سزائے موت، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے، ایک آسیہ نامی عورت، آسیہ مرونہ، اس کا کیس وائنڈ اپ ہو گیا، اس کو سزائے موت مل گئی، یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سزائے موت دے دی جاتی، 10 سال بعد اس کا کیس ری اوپن ہوتا ہے، ری اوپن ہونے کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے وہ جو گواہ تھے نا ان کے بیانات میں تضاد تھا۔ بھائی 15 سال پرانی، 20 سال پرانی بات ہوگی، کس کو یاد رہے گی؟ تضاد تو ہونا ہے۔ اسی ٹائم جب یہ جس تھانے میں رپورٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد جس کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تو بات ختم ہو گئی نا۔ ایویڈنس انہوں نے کیا چیک نہیں کیا، تو انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، انہوں نے انکوائری نہیں کی، 10 سال کے بعد کیس ری اوپن ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو بری کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے پھر وہ اس کو دنیا بھر میں عیاشیاں کروائی جاتی ہیں، فرانس کا صدر اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کو مراد دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 295C کا غلط استعمال نہیں ہے، بلکہ جن پر 295C لاگو ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا امام صاحب، اپنا علامہ صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں ان کو ہم کس طرح سے روک تھام کیا جائے؟ مطلب قانون کی طرف سے تو ہے، لیکن بعد میں پھر وہ جس طریقے سے ابھی آپ نے مجھے وضاحت کری، تو اب مزید آگے اس کے لیے کس طرح سے اس کی روک تھام ہوگی، اس کا کیا حل ہے؟ تو ذرا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔
دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے, قانون پہ عمل کیا. ایک پاکستان میں قانون موجود ہے تو اس پہ عمل کیا جائے. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ قوانین کی پاسداری سکھاتا ہے, اور اسلام کے جتنے قوانین ہیں نا وہ آپ دیکھیں برائی سے بچا لیتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم بات کریں کہ بھائی اسلام نے حکم دیا کہ کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اب جب اس کے ہاتھ کاٹ دی جائے, آپ ایک چور کے ہاتھ کاٹیں گے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اپنا چور جب معاشرے میں نکلے گا, جب اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے وہ نشان عبرت بن چکا ہوگا. چلتے پھرتے لوگ اس کو کہیں گے چور ہے. اچھا, چور اس بات سے ڈریں گے کہ جو اس کے ساتھ قانون پہ عمل ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب جب یہ سلسلہ قائم ہو جائے گا, اب چور چوری نہیں کرے گا, وہ چوری سے باز آ جائے گا, معاشرہ آپ کا درست ہو جائے. اسی طرح اگر آپ نے دیکھا, دیکھیں یہ جو کفار ہیں نا یہ اپنے معاملے میں نا بڑے سخت ہیں. آپ دیکھیں دنیا کا ایک بہت بڑا جو ہے کیا نام ہے نام گزرا صدام حسین. آپ نے دیکھا کہ اس کو کس دن, عید کے دن پھانسی دی گئی. ٹھیک ہے, ادھر سب سے بڑی بلڈنگ سے اس کو لٹکایا. کیوں؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ بھائی روب تاری ہو جائے, کہ جو ہم سے پنگا لے گا اس پہ روب تاری ہو جائے. دیکھیں اگر یہی کام ہم کر دیں کہ کوئی گستاخی کرنے والا مرد یا عورت ہے, ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں, اس کو پھانسی دینی ہے نا, اس کو اپنا سر بازار لا کر اس کو پھانسی دی جائے, اور جو ہمارے ملک کا وزیر ہو, وزیر اعظم ہو, چاہے صدر ہو, وہ اعلان کرے یہ دیکھ لیں جو ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرے گا, بے ادبی ہوگا, اس کو اس طریقے سے ہم نشان عبرت بنائیں گے. اور دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں, اگر کوئی بھی ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے گا, غلط بیانی کرے گا, کوئی گستاخی بے ادبی کرے گا, اس کا انجام ایسا ہوگا. آپ دیکھیں پھر کیسے گستاخی بے ادبی نہیں رکتی. آپ دیکھیں آئے دن, ابھی رمضان سے لے کر اب تک 5 واقعات ایسے ہو گئے کہ جس کے اندر کبھی حضور اسلام کی گستاخی ہوتی ہے, کبھی قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نشان عبرت ہی نہیں بنایا جا رہا نا, قانون پہ عمل نہیں ہو رہا. جس دن ایک کو آپ سزا دے دیں, کسی گستاخ میں سے کسی ایک گستاخ کو نشان عبرت بنا دیں, لوگ کیسے کیا نام ہے حضور اسلام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے لاکھ دفعہ سوچیں گے کہ ہم کن کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں, کن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. بات یہ ہے قانون کی پاسداری. علامہ صاحب کل مطلب آج 25 اپریل ہے, کل 24 اپریل کی رات تو اس طرح کا ایک واقعہ اور سننے میں ملا ہے کہ جی ایک صاحب نے اپنے آپ کو امام مہدی ثانی کہا ہے. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ امام مہدی اور امام مہدی ثانی اس کے بارے میں پلیز. دیکھیں جیسے ہماری پہلے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک ہم یہ سزا نہ دیں اور جب تک ہم جو ہے ان کی روک تھام نہیں کریں گے, یہ آئے دن واقعات ہوتے رہیں گے. اور یہ ایک نیا فتنہ امام مہدی ثانی کہ بھائی میں امام مہدی نہیں ہوں, امام مہدی جیسا ہوں معاذ اللہ, اور مجھے اللہ نے طاقتیں دی ہیں, اور پاکستان میں جو ہے ایک ایسا قائد دیا ہے, یہ دیا ہے, وہ دیا ہے. بات یہ الحمدللہ اس شخص کی ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے, اور آج جو ہے وہ گربہار وغیرہ میں پروگرام تھا اس کا ایک ہال کے اندر, وہ بھی رکوا دیا گیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ہم قانون پہ عمل نہیں کریں گے, دیکھیں قانون سے لوگوں کا نا یقین جو ہے نا مٹتا جا رہا ہے. ابھی تک لوگ جو ہیں جتنے گستاخ بے ادب ہیں, لوگ جو ہے قانون کے پاس جا رہے ہیں, ایف آئی آر بھی کٹوا رہے ہیں, لوگ جو ہیں قانون کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ان کا جو ہے فیصلہ آئے گا. لیکن اگر قانون پہ عمل نہیں ہوگا تو لوگ قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے. تو آپ کے اس چینل کے ذریعے ہم حکومت وقت کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جتنی گستاخی بے ادبیاں, چلیں پرانی بات تو ہم نہیں کر رہے, ابھی اگر جو یہ پچھلے 10-15 دن میں جتنی ہوئی, یہاں تک کہ جو یہ سعید احمد غالباً نامی شخص تھا یا احمد سعید نامی شخص تھا جس نے یہ امام مہدی ہونے کا جو ہے معاذ اللہ دعویٰ کیا ہے, اور کوئی جو ہے وہ بندہ جو ہے سمجھے کہ ایک عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو فی الفور ایکشن لے. صرف ایف آئی آر کاٹ لینا, صرف جو ہے کمپلین درج کر لینا یہ کافی نہیں ہے, عمل کرنا ہوگا. جس دن ہم نے ایک شخص کو بھی سزا دے دی نا, انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ, خالی پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی اسلام, شعار اسلام, صاحب اسلام, قرآن, صاحب قرآن, کسی کے متعلق بھی کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت ساری معلومات ہمیں ملی, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے اور مذہبی چیزوں پہ اور مزید معلومات لیں گے. تو ہمیں اجازت دیجیے مجھے وسیم مرزا کو اور علامہ مفتی انجینئر شعیب اکرام صاحب. جزاک اللہ, تھینک یو.